جناب علی علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، جناب قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، بہت شکریہ۔ خاکہ آپ نے دیکھا بعنوان صراط مستقیم، اس کا موضوع تھا حسن سلوک۔ مفتی صاحب پہلے تو ویسے بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں عبادات یا اچھے کام کرنے کی، تو اس میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یہ مختص ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ یا اس طرز کی عبادات تک ہی۔ کسی سے اچھے لہجے سے بات کرنا، چاہے وہ اپنا ماتحت ہو، والدین ہو، جو بھی، یہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے عبادت کے درجے میں آتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی سے برے انداز سے بات کرنا، دل شکنی کرنا، یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان علی شان ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اچھا، زبان اور ہاتھ سے اکثر ہم تکلیف دیتے ہیں، اس لیے ذکر کیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائیں اور لاتے مارتے رہیں، مراد یہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اگر ہم مسکرا کر بھی دیکھ لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی صدقے سے تعبیر کیا ہے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کسی کو نیکی کے بات کہنا صدقہ ہے، کسی کی دل جوئی کر دینا صدقہ ہے، کسی کے صدمے کو کم کر دینا بھی صدقہ ہے۔ اسی لیے تعزیت کا مفہوم رکھا ہے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے، عیادت کا مفہوم رکھا ہے۔ اسی طرح تعزیت، کوئی فوت ہو گیا یا کسی کا نقصان ہو گیا تو ہم جا کے اظہار غم کرتے ہیں، اظہار ہمدردی کرتے ہیں، تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا تعلق ہو، حسن سلوک قائم ہو۔ اور یہ جو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ تو یہ بہترین چیز ہے کہ اگر ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ایک چیز میں حسن سلوک اپنے لیے اچھا سمجھتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کوئی میری غیبت کرے، چغلی کرے، کوئی مجھے نقصان پہنچائے، میرے ساتھ فراڈ کرے، خیانت کرے، صحیح ہے، تو یہی طرز عمل مجھے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ صحیح، اس ایک حدیث پر اگر عمل کر لیں تو 75% معاشرے کی برائیاں دور ہو سکتی ہیں۔ واقعی ایسے صحیح۔ چونکہ جب یہ ان باتوں پر زور دیا جا رہا ہے تو یہ تو بات ہی ختم ہو گئی نا کہ کسی کا مال کھانا ہے، یہ کرنا ہے، جب یعنی بات وہ سب تو مرحلہ ہی نہیں آئے گا وہ۔ اور رضا داؤدانی صاحب، یہ رمضان میں چونکہ چیریٹی کے عنوان سے لوگوں کے اذہان اور قلوب زیادہ متوجہ اور آمادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے میں اسی بات کو لے کے آگے بڑھوں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگین جس طرح میں نے کہا عبادات کی بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے نماز روزے تک دائرہ مخصوص ہے، چیریٹی کی یا صدقے کی بات آتی ہے تو لگتا ہے کہ معاملہ صرف درہم و دینار یا کرنسی تک محدود ہے۔ اب میں مثال ہے وہ میں ایک اولڈ ایج ہاؤس میں 2 مرتبہ گیا۔ ایک مرتبہ میں اپنی سالگرہ میں نے وہاں پر منائی، تو اب ان میں وہ لوگ بھی تھے جو کوئی مینٹلی چیلنجڈ ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی جانتا ہے مجھے، کوئی نہیں جانتا، یہ وہ۔ تو 7 فروری کو ہماری سالگرہ تھی اور ہم وہاں پہ گئے، ہم نے کیک کاٹا، بڑا ان کے ساتھ چائے شائے پی۔ 1.5-2 مہینے بعد جب میں دوبارہ گیا ہوں تو وہ گیٹ پر مجھے انکل ملے، وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے، ٹی وی پر آتا ہے کیا۔ انہوں نے دیکھتے کہا آپ وہی ہے نا 7 فروری والے نا، یعنی ان کو اتنا یاد تھا کہ یار 7 فروری کو ایک بندہ آیا تھا اور ہمارے ساتھ ٹائم گزارا تھا۔ اور وہ تو اب مجھے ایسا لگتا ہے، آپ بتائیے کہ اس آدمی کو شاید آپ 500 1000 2000 روپے دیں گے، وہ اس کے لیے اتنا اہم نہیں ہے جتنا آپ اس کو آدھا گھنٹہ بیٹھ کر چائے پئیں گے اور گپ شپ ماریں گے کہ یار میں آپ سے ملنے آیا ہوں یار، یہ صدقہ شاید اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو۔ تمہاری گفتگو کی مٹھاس جو ہے، ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے دلوں کے اندر جو شیرینی گھل جاتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی پرائس نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ بہت بڑی مہنگی کوئی چیز بھی کسی کے سامنے پیش کریں لیکن جملوں کا انتخاب جو ہے وہ بڑا ہی بدسلیقی کے ساتھ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ جو چیز ہے اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ہے کوئی چیز پیش کرے، چاہے وہ اتنی قیمتی بھی نہ ہو، سستی ہو، لیکن یہ کہ ساتھ میں 2 جملے اچھی طریقے سے کہے جائیں کہ لیجئے آپ کے قابل تو نہیں ہے لیکن اگر آپ لیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی، آپ اگر لیں گے تو اس سے ہمارے وقار میں اضافہ ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے کتنا فرق پڑ جاتا ہے ان 2-4 جملوں کے ذریعے سے۔ تو فیشل ایکسپریشنز، چہرے کے تاثرات ہیں، الفاظ کا سلیکشن ہے، انسان کی باڈی لینگویج ہے، یہ بہت کچھ بتاتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس مختصر زندگی میں جتنی انسان دعائیں سمیٹ سکتا ہے اس کو اپنا سرمایہ قرار دے اور آخرت کے لیے ذخیرہ سمجھے۔ یہ جتنے بھی افراد ہیں وہ بھی اور جو نارمل افراد ہیں وہ بھی، یعنی مینٹلی چیلنج نہ بھی ہوں، لیکن یہ کہ عام افراد ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ایک عام انسان سے حسن سلوک کی بات کی جا رہی ہے تو ایک عام انسان کے ساتھ ساتھ اگر وہ مسلمان ہو تو اس کا حق اور بڑھ جائے گا۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی رشتہ انوالو ہو جاتا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ساس ہے، سسر ہے، اسی طرح سے فیملی کے دوسرے افراد ہیں، تو اس میں کورٹ کچہری اور کٹہرے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا چیز واجب ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ اس کے اندر معاملہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کر کچھ بالا
تر ہونا چاہیے کہ جس میں انسان ان مستحبات کو بھی، ان پسندیدہ چیزوں کو بھی کہ جن کو شریعت نے پیش کیا ہے تو انسان اس کو اون کر لے. اگر یہ اسی طریقے سے ریڈ لائنز کے ساتھ ہی ہم لوگ گفتگو کریں گے تو اس سے پھر خاندان نہیں بن پاتا ہے، اس سے خاندان چل بھی نہیں پاتا ہے. اس کے اندر تو پھر عدالت کی ایک کارروائی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر ہر دن کوئی مجرم کٹہرے میں موجود ہے، ہر دن گواہوں کو لایا جا رہا ہے، ہر دن کوئی آربیٹریٹر بنا ہوا ہے اور ججمنٹ پاس ہو رہی ہے. اور یہ عملاً پھر اس طرح بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس طرح چل نہیں سکتا کام نا. جو عفو درگزر، نظر انداز کر دینا، آنکھیں بند کر لینا، کیوں ان باتوں کو اتنا پسند کیا گیا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دو، نظر انداز کر دو. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ یہ انداز ہے کہ جو قرآن مجید نے اور آل محمد نے پیغمبر اکرم کی احادیث کے ذریعے سے ہم کو سکھایا. صحابہ کرام نے اس پر بہت زیادہ روشنی ڈالی ہے. سبحان اللہ. اور جیسا کہ ابھی اس خاکے میں بھی کہا، تو آپ اس پہ بتائیے کہ بھائی اب اگر انسان کوئی وہی کہے کہ بھائی اب یہ کیا شرعی طور پہ کیا مجھ پہ واجب ہے یا فرض ہے کہ میں نے سانس کا خیال رکھنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ ادا کروں گا یا کروں گی، یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ ادا نہیں کروں گی، تو پھر اس انداز سے گھر کا چلنا ذرا مشکل ہو جائے، انسان ذرا وسعت قلبی کا مظاہرہ کرے تھوڑا اس پہ، یا کیا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں. صحیح، ٹھیک ٹھیک. کہیں تو بیلنس آؤٹ کر دیا جاتا ہے جس پر اس قسم کے جملے کہنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے. بیٹیوں سے کام نہیں کروا رہے، ٹوٹل کام بہو سے کروا رہے ہیں. وہ صبح سے شام تک ایسے ایسے میرے چیزیں سامنے آتی ہیں کیونکہ میں پبلک کا آدمی ہوں. وہ شوہر ریڑھی لگاتا ہے تو وہ کہتی ہیں میں صبح سے چھولے بھی بناتی ہوں، آلو بھی، بچے بھی سنبھالنا، گھر کا سارا کام. بیٹیاں بیٹھے رہتی ہیں، سارا کام میں کر رہی ہوتی ہوں. اب اس کو تو یہ حق حاصل ہے نا کم از کم وہ دائرہ ادب میں رہ کے کہہ سکے کہ بھائی یہ چیز مجھ پہ واجب نہیں، اتنا تو مجھے ریلیف دے دیں آپ. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ بالکل نارمل وے میں ہیں جیسے حضرت نے فرمایا کہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہر چیز کے اندر ترازو. وہ ایک عورت نے کہا مجھ پہ تو واجب نہیں ہے گھر کا کام کرنا، شوہر نے کہا بالکل ٹھیک کہا، اب میں ایک اور لڑکی سے شادی کر رہا ہوں وہ گھر کا کام کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس نے کہا نہیں میں بھی تیار ہوں. اور اسی طرح یہ جو بچیاں باہر جاتی ہیں اکثر وہاں پر میڈ وغیرہ نہیں رکھے جاتے، خود اپنا سارا کام خود کرتی ہیں. یہاں جو برتن دھونے میں مصیبت ہوتی ہے وہ پورا گھر کا کام وہاں پر کر رہی ہوتی ہے کیونکہ میں امریکن ہو گئی ہوں جی، یو کے پہنچ گئی ہوں. تو یہ سوچنا چاہیے تھوڑی سی مینٹلٹی چینج کر لیں. ان ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھیں، اور جیسے بڑا پیارا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دعائیں سمیٹیں. ان کی دعاؤں سے ہزاروں بلائیں دور ہوں گی، بچے صحت مند پیدا ہوں گے، فرما بردار بچے پیدا ہوں گے. پھر آپ کا طرز عمل جب بچے آبزرو کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ ویسا ہی مناسب سلوک کریں گے. ان تمام فائدوں کو بھی تو پیش نظر رکھیں نا. تو یہ چیز نہیں رکھتے ہیں اور پھر وہی فرض واجب والا معاملہ ہوتا ہے. تو پھر ساس سسر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جب کچھ دینا ہے تو فرض اور واجب کوئی ہے کہ تمہیں دیں. اگر وہ سارا چیریٹی میں دے دیں تو زندگی میں تو سب دے سکتے ہیں، بیٹے کو دینا کوئی واجب تو نہیں ہے. تو اس طریقے سے انہیں گھر چلتے. صحیح بات یہ ہے، لیکن بہرحال وہ جو دوسرا ایک پہلو ہے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ظلم والی صورت نہ بنے. بالکل صحیح. رضا داؤدانی صاحب یہ ایک جانے سے پہلے ایک دو اور اگر باتیں کر لیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس وہ تھیلیسیمیا سینٹر کی بچیاں آئی ہوئی تھیں. میں ایسی بچیاں بھی ہیں، عمر 12-13 سال ہے، 8-8 گھنٹے انجیکشن لگتا ہے، خون پورا تبدیل ہوتا ہے ہر ہفتے میں، کوئی 10 دن میں. اور ایک اب وہ یہ رو کے ہی یاد کر رہی تھی کہ بھائی رمضان کے مہینے میں نا یعنی باقاعدہ ڈیتھ ریٹ بڑھ جاتا ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کا، اس لیے کہ ان کو کھانے پینے، ان کے الفاظ کہہ رہا ہوں، ہم کھانے پینے کے بغیر رہ سکتے ہیں، خون کے بغیر نہیں رہ سکتے، نیا خون چاہیے ہمیں. اور رمضان میں بلڈ ڈونیشن کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ہے تو نقاہت ہے تو کمزوری. تو پہلے تو فقہی مسئلہ بتا دیں، کیا روزے کے دوران بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، نمبر 1. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر روزے کے بعد کیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو یہ بتا دیں. روزے کے بعد تو بالکل کیا جا سکتا ہے، یعنی جیسے افطار ہو گیا، افطار کے بعد تو بالکل کیا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. روزے کے دوران بھی ہمارے یہاں فقہ جعفری کے اندر اس کو حرام نہیں کہا گیا، لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ اگر بلڈ ڈونیشن کی وجہ سے انسان کمزوری محسوس کرتا ہے تو اس کو مکروہ مانا کیا. یعنی مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ ثواب تھوڑا سا کم ہو جائے گا. عبادات میں مکروہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قلت ثواب، یعنی ثواب کے اندر کچھ کمی واقع ہو جائے گی. لیکن یہ کہ اس کے باوجود یہ حرام نہیں ہے، نہ ہی اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور پھر ایک عنوان ثانوی آتا ہے، اور وہ یہ آتا ہے کہ فرض کیجئے کہ کسی کی جان بچانا اسی پر موقوف ہے. یعنی یہ اگر لگ رہا ہے کہ نہیں جناب اگر ہم نے بلڈ ڈونیٹ نہیں کیا تو جان چلی جائے گی، پھر تو یہ واجب ہو جائے گا. اگر ایسا اسپیسیفک کیس سامنے آ جائے کہ یہ ابھی اس وقت یہ ہو رہا ہے، جیسے کہ حکم شریعت جو ہے وہ حالات کے اعتبار سے بہت ہی مرتبہ اس کا ایک عنوان ثانوی آ جاتا ہے. جیسے وضو کے بدلے تیمم آ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ والا کیس آئے گا کہ فرض کیجئے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بچہ ہے، اگر میں نے اس کو بھی بلڈ ڈونیٹ نہیں کیا، چاہیے فوراً تو چاہیے، تو پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ میرے لیے دینا واجب ہو جائے گا تاکہ اس کی جان بچ سکے. نفس محترم کو بچانا بالکل واجب ہے. اور بالکل جو مفتی صاحب نے دوسرا جو بیان کیا فیملی لائف کے حوالے سے،
بہت امپورٹنٹ ہے اور میں بالکل تائید کرتا ہوں, بالکل اسی طریقے سے ہونا چاہیے. بہو کو بھی اس کا اسپیس ملنا چاہیے, گنجائش ملنی چاہیے. مل جل کر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں, ایک دوسرے کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی دیکھیں, ریئلائز کریں. اس کی اپنی ایک پرائیویٹ لائف بھی ہے, اس کو بھی پیش نظر رکھیں, اس کے لیے بھی اس کو گنجائش دیں. اگر وہ اس کے اندر ڈسٹرب رہے گی تو فقط وہ ڈسٹرب نہیں رہے گی, آپ کا بیٹا بھی ڈسٹرب رہے گا, اس کی وہ پوری فیملی جو آگے پیدا ہونے والی ہے, بچے آنے والے ہیں, وہ سب کے سب ڈسٹرب ہو جائیں گے. بالکل صحیح. مفتی صاحب پہلے یہ فقہی پہلو بتا دیں اس کا, پھر میں اخلاقی پہلو پوچھتا ہوں کہ کیا بالکل بیان ہی یہی ہے. اچھا سیم ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب منع تو ہے ہی نہیں. حالت روزہ میں بس وہی دیکھنا ہوگا کہ وہی ایسا نہ ہو کہ بلڈ دینے کے بعد حضرت دنیا سے رخصت ہو جائے اور یا پھر وہ اتنا زیادہ کمزور ہو جائے کہ روزہ پورا کرنا ہی مشکل ہو جائے, تو پھر تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے. باقی وہ جان بچانے والا مسئلہ بالکل صحیح ہے کہ اگر اب جان بچانا اسی خون پر موقوف ہے, روزہ توڑ دے اس کی جان بچانا. جیسے نماز کے بارے میں ہمارے یہاں ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی ڈوب رہا ہے اور اس کو تیرنا نہیں آتا, آپ کو تیرنا آتا, فرض ہے کہ نماز توڑ کر اور یہ یاد رکھیے یہ اصول ہے کہ حق العبد کو حق اللہ پر فوقیت دیں گے. اللہ اللہ. اچھا, اس میں بظاہر بے ادبی سے لگتی ہے لیکن وجہ کیا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے, بندہ محتاج ہے, تو محتاج کی ضرورت کو فوقیت دے دی جائے گی. کیا کہنا ہے. اور اس کے اخلاقی پہلو بتا دیں کہ ویسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی روش ہے کہ اگر لوگ, کیونکہ میں نے میڈیکلی جو میں نے ڈاکٹر سے بات کی وہ کہتے ہیں کہ بھائی میڈیکلی بھی اچھا ہے اگر آپ مخصوص ایکس نمبر آف منتھس میں خون دیتے رہیں, تو میڈیکلی تو میں نے خود ڈاکٹر سے سنا ہے کہ اچھا ہے. لیکن ویسے بھی اس کو صدقہ سمجھ کے, ہیلپ سمجھ کے اگر لوگ اپنی روش بنا لیں, کیا میں رمضان کے مہینے سے آغاز کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں ہر 3 مہینے بعد 1 بوتل خون دوں گا, اچھی روش ہے؟ ہاں اگر بالکل اس کی صحت اجازت دیتی ہے, اچھی روش ہے. اور یہ مطلب ایسے اداروں کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے اسٹاک تھوڑا زیادہ کر لیں. ٹھیک یہ پتہ ہے کہ شارٹیج ہو جائے گی تو تھوڑا زیادہ کر لیں تاکہ بچوں کو پریشانی نہ ہو. اور اس میں ایک رات بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی پروگرام میں کہ اگر لڑکا لڑکی پہلے میڈیکل ٹیسٹ کروا لے نا اپنا, جن کو مائنر ہوتا ہے تو بچوں میں میجر بن جاتا ہے, پھر جا کے وہ بڑی خطرناک سچویشن بنتی ہے. تو وہ اگر اپنا ٹیسٹ شادی سے پہلے کروا لیں, اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو تو اپنا علاج کروائیں تاکہ بچوں کو پھر اس آزمائش میں مبتلا نہ ہونا پڑے. اور بچے بھی ہوتے ہیں تو بڑے بھی ہوتے ہیں, اور یہ بڑی دردناک صورتحال ہے. میرا ایک شاگرد تھا بھی, اس کا انتقال ہو گیا, بچہ جوانی کے اندر, مفتی تھے ماشاءاللہ وہ بھی, ان کو بھی یہی پرابلم تھا. تو وہ جو بیچارہ آ کے بتایا کرتا تھا نا تو واقعی بڑا دل مغموم ہو جاتا تھا. اور میں کہتا تھا اللہ تعالیٰ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کتنی صحت عطا فرمائی, ہم قدر نہیں کرتے, یہ کیوں نہیں ہے, وہ کیوں نہیں ہے, مجھے ایسا کیوں بنا دیا, مجھے ایسا کیوں بنا دیا. بھائی تمہیں کتنا اللہ نے صحت دی ہے, جا کے ہاسپٹلس میں دیکھو تو صحیح. آپ نے بتایا 8-8 گھنٹے پڑے ہوئے ڈائلسس پہ جو ہیں بیچارے, ان کو دیکھیں, پین اور دیگر چیزیں, اللہ نے صحت دی ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. وسیم اگر آپ اس کے اندر اجازت دیں تو بہن بعض کمیونٹیز کے ایکسپیرینس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے یہاں ایک چیز بنا لی کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے یہاں جتنی بھی شادیاں ہوں گی تو اس میں ہسبینڈ اینڈ وائف جو بھی فیوچر کے ہونے والے ہیں, برائڈ اینڈ گروم, وہ پہلے یہ ٹیسٹ کروائیں گے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی نظر میں ہے ایسی کمیونٹیز شہر کراچی کے اندر, تو اس کمیونٹی کے اندر پھر یہ رزلٹ نکلا کہ جو تھیلیسیمیا کے کیسز تھے وہ ڈراپ ہو کر 99% ختم ہو گئے. کیا بات ہے, زبردست. واقعاً یہ چیز بہت مفید ہے اور اس کا پریکٹیکل جو اپلیکیشن ہے اس کے نتائج بھی سامنے آ چکے ہیں. بہت شاندار. تو یہ ڈویبل ہے, تو ایک چیز جو آرام سے بچ سکتی ہے تو کیوں نہ اس کو بتائیں. زبردست, ایکسلنٹ, بہت نوازش, بہت شکریہ علماء کرام کا. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.